بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی صورتحال ہے جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان تو دیکھیں نا کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکال رہے، یا عمران خان جو ہیں وہ کوئی ڈھیل نہیں دے رہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری سے پہلے جو فیصلے کیے گئے، جس طرح سے چیزوں کو چلایا گیا، اگر تو وہ آئین اور قانون کے مطابق چلایا گیا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر چلایا تو پھر آپ نے لوگوں کا رد عمل دیکھ لیا۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ آپ نے پنجاب کا الیکشن نہیں روکا۔ کون سا الیکشن نہیں روکا؟ وزیر اعلیٰ کا، اسپیکر کا، قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن نہیں روکا، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی جو چیز بنتی تھی ایک، جس کا مطلب ہے کہ مخصوص سیٹیں، وہ ان کو نہیں دی گئی تھی۔ ان کا صرف اتنا سا مطالبہ تھا جب اس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اب تب تک الیکشن روک لیں یا ہمارا جلدی فیصلہ کر لیں، لیکن کہا گیا یہ نہیں رک سکتا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے کہا جی میں لے لوں گا حلف بعد میں، لیکن الیکشن کمیشن نے مداخلت کی۔ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ الیکشن روک دیا، اور 11 سینیٹرز، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، یہ 11 سینیٹرز تحریک انصاف کے نہیں ہیں، یہ سینیٹرز خیبر پختونخوا صوبے کے ہیں، چونکہ جو سینٹ ہوتا ہے وہ اپر ہاؤس ہوتا ہے یا ہاؤس آف فیڈریشن کہلاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بنیاد کے اوپر، دیکھیں دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، وہاں پہ بھی مخصوص سیٹوں کا مسئلہ تھا اور الیکشن روکنے کے پیچھے بھی مخصوص سیٹوں کا ہے، وہاں پہ سیٹیں نہ دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب آپ نے دے دیا، آپ ڈنڈے کے زور پہ ان پہ حلف اٹھوانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جب الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو تو آپ آگے چیزوں کو کیسے چلائیں گے؟ یعنی اگر وہاں پہ لوگوں کو ان کا حق نہ ملے تو آپ الیکشن روک دیتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے 11 سینیٹرز کو حق نہ ملے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ایک نیا تماشا لگایا گیا ہے، اور نیا تماشا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ بہت جلدی ہے اور چونکہ اب چیزیں عمران خان اور تحریک انصاف کے معاملات میں بائی بک نہیں چلنی نا، ڈنڈے کے زور کے اوپر چلنی ہے۔ تو خبر سن لیجئے، صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور سینٹ کا یہ جو اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اب 9 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس طلب کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ اس اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا، اور آصف زرداری نے اتنی جلدی ہے کہ عید سے پہلے منگل کے روز یہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب کہاں گیا آپ کا آئین، کہاں گیا آپ کا قانون؟ یعنی اگر ان ارکان کا حلف لینا ضروری ہے تو خیبر پختونخوا کے 11 سینیٹرز کا اس میں الیکشن میں حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کیا۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب کھولیں عدالت۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے بالکل پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا یہ تھا کہ رات کو عدالت لگائی تھی، اور رات کو عدالت لگا کے انہوں نے کہا تھا یہی ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جرت کیسے ہوئی؟ اور پھر ان ریٹرننگ افسران نے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ جو کیا، قاضی صاحب اس میں آپ کا حصہ مانا جائے گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا، آپ کے بینچ نے کہا تھا کہ ایسے اعتراض ہو جاتا ہے یہ پتہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے اس فیصلے کی بدولت جو الیکشن میں ہوا ہمارے سامنے ہے، پھر آپ نے رات کو فیصلہ سنایا تھا جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا تھا، جب آپ کو ملک کے آئین سے زیادہ تحریک انصاف کے آئین کے اوپر عمل درآمد ضروری تھا، جب تحریک انصاف چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ 14 لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ قاضی صاحب کھولے ذرا عدالت آپ کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا، ان کے بغیر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ایک جو کہتے ہیں نا وفاق کی جو اکائیاں ہیں، یہ وفاق کی اس اسپرٹ کے خلاف ایک میرے خیال سے ایک حملہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اپنی لیگل آپشن استعمال نہیں کی اور یہ ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے باقاعدہ ایک درخواست دی، اور ان کو درخواست دے کے یہ کہا کہ الیکٹورل کالج نامکمل ہے، اور صحیح طریقے سے تشکیل نہ دینے کی وجہ سے الیکشن کروانا، یہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا
ایک آئینی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے آپ یوں کریں کہ اس الیکشن کو فی الحال آپ ملتوی کر دیں. لیکن آپ اس الیکشن کو ملتوی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جناب؟ اس لیے ملتوی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ہر صورت یہ بتانا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ٹھیک ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اس وقت ووٹ دیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا حکومت، اقتدار، عہدے اس ملک میں لوگ نہیں فیصلہ کرتے. اس ملک کے اندر طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. میں آپ کو وہ ماجد نظامی صاحب والی بات، یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہے پاکستان کے اندر کہ قومی اسمبلی کی اکثریتی پارٹی اپوزیشن بینچز کے اوپر ہے. آپ خیبر پختونخوا کا الیکشنز کروا لیجئے اور وہاں پہ تحریک انصاف کی سیٹوں کے بعد ذرا دیکھیے گا سینٹ کے اندر اکثریتی پارٹی کون سی ہے. آپ اس اکثریتی پارٹی کو اس کے حق سے محروم کر کے یہ سارے کا سارا تماشا لگا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. وہ جو رانا ثناءاللہ چیخ رہے تھے کہ دیکھیے نا جناب کہ وہاں پہ اس سارے معاملے کے اوپر جی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب تک سیاسی استحکام نہ ہو تو معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے سیاسی استحکام آئے گا؟ اس طرح سے آپ عمران خان سے بات کریں گے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان غصہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، وہ لوگوں کا نمائندہ ہے، اور آپ اس کو ادھر سے کہتے ہیں، ادھر سے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کھولے وہ جن کو اس وقت بڑا تھا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے اوپر رات کو ووٹنگ. آپ کو پتا ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر، اب میں نہیں یہ بتا رہا، ایک تو محسن نقوی جو ہیں وہ آج کل آپ جانتے ہیں اس پورے سسٹم میں کیا حصہ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان ٹسل ہے نہیں ہے، مریم نواز کے درمیان ٹسل ہے، کیا ٹسل ہے؟ رات کو ان کا اور ترجمان حسن ایوب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا دیکھیے جناب یہ جو محسن نقوی اور شہباز شریف ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہے، اس لیے کہ دونوں کی سپلائی لائن ایک ہی جگہ سے ہے، دونوں کا بٹن ایک ہی جگہ کے اوپر ہے. یہ بات درست ہے. اب ذرا میں آپ کو ایک خبر اور دوں. محسن نقوی کے چینل کے ایک موصوف ہیں جو وہاں پہ نوید چودھری ہیں 24 نیوز سے وابستہ یا ان کے میڈیا گروپ سے، انہوں نے اس رات جب عدالتیں کھلی تھیں ان عدالتوں کے کھلنے کے متعلق 6 تاریخ کو ایک ٹویٹ کیا، اور کیا لکھا میں آپ کے سامنے پورے کا پورا پڑھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے گا. لکھتے ہیں جھوٹ اور عمران نیازی لازم و ملزوم ہے. جیل کی عالیشان رہائش گاہ پر آج میڈیا کو بتایا کہ میں اپنے دور میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا. نری بکواس. جرنیلوں کو عمران کی ایک ایک حرکت کا علم تھا. فیض کو چیف بنانے کے سب خلاف تھے. جنرل اظہر عباس نے عمران کی چھٹی والی رات کسی ایڈونچر سے نمٹنے کے لیے رات کو سپریم کورٹ کے جج طلب کیے. عمران کے یار اطہر من اللہ کو بلا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نائٹ شفٹ لگوائی. درخواست بھی دائر کرا دی کہ باجوہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس دوران عمران خان خود ہی وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر نکل گیا. یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے جنرل کرامت سے استعفیٰ لیا، جنرل مشرف کو ڈی نوٹیفائی کیا. یہ تو صاحب اس طرح کہتے ہیں کہ عقل مند جو دشمن ہوتا ہے نا وہ کم عقل دوست سے اچھا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے جو میں نے ان کا ٹویٹ پڑھا ہے، اور یہ ٹویٹ ان کا 6 تاریخ کا 10:35 کے اوپر، وہ کیا اس میں لکھتے ہیں. اب وہ موصوف کیا بتا رہے ہیں؟ ایک کہ اس رات عدالت جنرل اظہر عباس نے کھلوائی. میں نہیں کہہ رہا، نوید چودھری صاحب کو پوچھے جا کے 24 سٹی گروپ سے منسلک ہے. اگر جنرل اظہر عباس نے کھلوائیں تو کیا پاکستان کے ججز کہیں اور سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ ایک بات. اس کے بعد وہ درخواست دائر کروائی گئی، یہ بھی بات ہے. یہ تو آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی عدالتوں میں مداخلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ججز مینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. از خود نوٹس ہوا ہے میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی ہمت کریں اور محسن نقوی صاحب کے چینل سے بلا لیں لوگوں کو، بہت کچھ پتہ چل جائے گا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں افطاری کرواتے ہیں جہاں پہ PIC ہے، اس کے پیچھے ایک ہاسپٹل ہے، اور
وہاں پہ پولیس کی وہ ایس پی جنہوں نے ان کو حال ہی میں میڈل شیڈل ملے، اور وہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں اور سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، وہاں تو پولیس والے محسن نقوی صاحب کی اس افطاری کے اوپر خود لوگوں کو افطاریاں کروا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ پولیس والے اتنے ہی اچھے ہیں، یہ اتنے ہی اخلاق والے ہیں، یہ لوگوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ تھانوں میں کریں، یہ کیمروں کے سامنے نہ کریں، یہ طاقتور لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح سے نہ کر کے اپنی آئی جی اور اپنے عہدے نہ کریں، یہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں۔ ذرا دوسری طرف خبر دیکھیے گا، کہا جا رہا ہے پچھلے 5-6 روز سے جو صنم جاوید ہیں ان کی اہل خانہ سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو الگ الگ سیلز میں رکھا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ سے متعلق خبر ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہیں، جبکہ صنم جاوید کی طبیعت بھی ناساز ہے، بلڈ پریشر کا ان کا ایشو آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ان دونوں کا چیک اپ نہیں کروایا جا رہا، اور اب اندازہ کیجئے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں بھی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اب میرے خیال سے سب کی نظریں اڈیالہ جیل ہیں، اور یہ جو انہوں نے خاص کر وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین والی حرکت کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے اب تحریک انصاف، پھر آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے، بات کرے، کیوں کرے وہ؟ پھر آپ جب یہ حرکتیں کریں گے۔ دوسری طرف خبر آئی ہے جناب کہ شہباز شریف چونکہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک خبر ضرور دینا چاہتا ہوں، یہ اس وقت افواہیں گردش میں ہیں، چونکہ پورا خاندان شریف خاندان جاتا ہے، پورا خاندان اس بار سعودی عرب گیا، صرف ایک صاحب نہیں گئے۔ کون سے؟ بھاؤ جی نواز شریف نہیں گئے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں بیرون ملک جو ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ پتا تھا وہاں سے لندن چلے جائیں گے، پھر پاکستان شاید نہ آئیں۔ تو محمد بن سلمان سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، یہ بتایا گیا جی وہاں پہ افطار ڈنر کے اوپر شہباز شریف تو خاص سے خوش ہیں، شاید ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں، لیکن یہ نواز شریف والی خبریں بہت اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور افواہیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔